السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نفاق ایک موذی مرض ہے جس کی پہچان کرنا ہر مسلمان کے بس کی بات نہیں، اور اس کی پہچان کرنا ہر مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے تاکہ وہ اپنے دشمن کی پہچان کر کے اس سے محفوظ رہ سکے اور خود بھی اس نفاق جیسی بیماری سے وہ اپنے آپ کو بچا سکے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ بقرہ اور دیگر صورتوں میں نفاق کی جو پہچان کروائی ہے اس کا جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ نفاق چونکہ ایک چھپا ہوا کفر ہوتا ہے، اور یہ کفر جو چھپا ہوا کفر ہوتا ہے وہ بہت زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ اس کی پہچان بہت مشکل ہوتی ہے اور ایک مسلمان کے بس کی بات نہیں کہ وہ اس کی پہچان کر سکے۔ منافق شخص چونکہ خود فریبی میں مبتلا ہوتا ہے اور اسے خود بھی معلوم نہیں ہوتا، اس بات کا شعور نہیں ہوتا، اس بات کی سمجھ نہیں ہوتی کہ وہ منافق ہے۔ منافق لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دھوکہ دیتے ہیں، وہ مسلمانوں کو بھی دھوکہ دیتے ہیں اور مومنوں کو بھی وہ دھوکہ دیتے ہیں، جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب پر، مسلمانوں پر بہت مہربان ہے۔ وہ علام الغیوب ہے اور وہ سینوں کے بھید کو خوب جانتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں منافقین کی جو اوصاف بیان کیے ہیں، منافقین کی خصلتوں کا ذکر کرتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ فی قلوبہم مرض، کہ ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے، اور وہ بیماری کیا ہے؟ وہ بیماری نفاق کی بیماری ہے، اور نفاق کی بیماری سے بہت سی نفسیاتی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، مثلا جھوٹ، خیانت، وعدہ خلافی، بدعہدی، بد زبانی، اور ان بیماریوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منافق کی علامتیں قرار دیا ہیں، اور ان بیماریوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی نشانیاں قرار دیا ہے۔ اور اسی طرح فساد فی الارض، خود پسندی، بہت سی دیگر بیماریاں ہیں، مثلا بزدلی، طمع، لالچ، بخل اور جہاد سے فرار وغیرہ، ان کا ذکر سورہ توبہ میں ہے۔ منافق شخص کے جو اوصاف اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتائے ہیں، کہ وہ فساد فی الارض ہے، اور فساد فی الارض کا مطلب ہے کہ ہر برائی کو اچھائی کا نام دے کر اور ہر برائی کا نام اچھا رکھ کر اسے خوشنما بنا لینا، یہ بھی منافقت کی علامت ہے۔ اب مسلمانوں میں بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے سود کو منافع کا نام دے دیا ہے، کفار سے دوستی کو حالات کا تقاضا، موسیقی کو روح کی غذا، اور نشہ آور مشروبات کو نیند وغیرہ کا نام دے کر نفاق کے مظاہر ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نفاق کی بیماری سے محفوظ رکھے۔ یہ مسلمان کی شان ہے کہ وہ ان ریاکاری، منافقت اور جھوٹ، بغض، بزدلی، طمع وغیرہ سے وہ اپنے آپ کو بچا کر رکھتا ہے۔ یہ مسلمان کی شان ہے کہ وہ اپنے آپ کو نفاق، ریاکاری، کینہ اور عادات رذیلہ وغیرہ سے بچنے کے لیے دعا کرتا رہے، اور اس کے لیے یہ دعا پڑھنی چاہیے جسے حضرت معبد رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کیا ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پڑھتے ہوئے سنا: اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریاء ولسانی من الکذب وعینی من الخیانۃ فإنک تعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور۔ الہی پاک کر دے میرے دل کو نفاق سے، عمل کو ریا سے، اور زبان کو جھوٹ سے، اور آنکھ کو خیانت سے، کیونکہ آپ آنکھ کی چوری اور سینوں کی پوشیدہ باتوں کو خوب جانتے ہیں۔